سيدنا الحمد لله الذي أبدع الفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين والطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال في شان حبيبه الكريم عليه تحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب والدوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار والضيائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا سرمدا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق، جن کی برکتوں اور عنایتوں سے ہم تمام جمعۃ المبارکہ کے موقع پر اللہ کے مقدس گھر میں حاضری کی سعادت سے بہرہ مند ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جمعہ کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو اور پورے عالم اسلام کو فیضیاب فرمائے۔ بحمدہ تعالی ماہ رجب المرجب ہمارے درمیان بڑی آب و تاب کے ساتھ تشریف لایا ہے۔ اس مبارک مہینے کی شان و عظمت سے متعلق میں نے گزشتہ جمعہ کے خطاب میں بہت ساری باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پسندیدہ مہینہ، محبوب مہینہ، اور اس مہینے کے بعد سے ہی، یعنی اس مہینے کی آمد سے اور اس مہینے کے بعد فوری طور پر شعبان، پھر شعبان کے بعد رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب سے بڑی محبت فرماتے تھے، یعنی اس مہینے سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی۔ کثرت سے عبادت کا بھی اہتمام ہوتا، روزوں کا بھی اہتمام ہوتا، پھر اللہ کی راہ میں مال لٹانے کا بھی اہتمام ہوتا۔ الغرض اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ گزشتہ خطاب میں سلطان الہند، عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، معین الحق والملت والدین، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت بیان ہوئی تھی۔ پھر اسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ 13 رجب کو خانقاہ ہاشمی میں جشن مولود کعبہ کا اہتمام ہوگا،
اور ہم سب امام علی علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی خوشی میں اہتمام کریں گے، اور ہم سب کی جانب سے امام علی علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کریں گے۔ وہ بھی بہت ہی شاندار تقریب رہی، بڑی روحانی تقریب رہی، آپ میں سے اکثر اس تقریب میں شریک رہے۔ پھر اس مہینے میں خصوصی طور پر، جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا، کہ 22 رجب المرجب کی تاریخ، یعنی رجب کی 22 تاریخ عالم اسلام میں، عالم اہل سنت میں بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ 22 رجب کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت اور محبت پیش کیا جاتا ہے۔ مخصوص نیاز کا اہتمام ہوتا ہے، مخصوص فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، اور بہت ہی پاکی صفائی کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو میں نے مناسب اور بہتر سمجھا کہ آج مختصر سے وقت میں ہم سب مل کر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے۔ بہت ساری باتیں آپ کی حیات اور آپ کی خدمات اور آپ کی تعلیمات کے حوالے سے جانیں گے۔ میں نے بہتر سمجھا اور آج اسی کو میں نے عنوان بنایا، امام جعفر الصادق علیہ السلام اور آپ کی تعلیمات۔ تو تھوڑی دیر انشاءاللہ باذن اللہ ہم سب امام جعفر الصادق علیہ السلام کی حیات اور آپ کی خدمات، آپ کی سیرت پاک اور آپ کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ اور اخیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو پتہ ہوگا کہ ترکی میں اور ملک شام میں بہت بڑے پیمانے پر زلزلہ آیا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے ہزاروں لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ انتقال کر گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں، بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ تو اخیر میں ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مختصر دعا کا بھی اہتمام کریں گے۔ آپ اچھی طرح واقف ہیں، جانتے ہیں، بار بار سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو، آپ کے خانوادے کو بڑی عزتوں سے نوازا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان، آپ کا خانوادہ، قرآن کی زبان میں اہل بیت رسول اللہ کہلاتا ہے۔ قرآن اہل بیت رسول اللہ کی شان عظمت بیان کرتا ہے۔ ایک دو نہیں بلکہ بے شمار ایسی روایتیں ہیں، ایسی احادیث ہیں جنہیں بار بار آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ بذات خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھرانے کی، یعنی اہل بیت اطہار کی شان و عظمت صحابہ کے درمیان بہت ہی اہتمام کے ساتھ آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم لوگ اکثر یہ سنتے ہیں، اکثر ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ بہت ہی عظیم گھرانہ، بہت ہی شاندار گھرانہ، اللہ نے بڑی شان شوکت اس گھرانے کو عطا فرمائی۔ اب اس گھرانے کی شان و عظمت کا عالم یہ کہ رب تبارک و تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، آپ کی قرابت اور آپ کے پاک خون کی بدولت امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین شہید دشت کربلا کو بھی بڑا مقام، بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام علی علیہ السلام کی یہ دونوں شہزادے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان انہی شہزادوں سے چلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انفرادی شان اور شوکت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو عطا فرمائی۔ امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یہ حضور علیہ السلام کی شہزادی ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کے داماد بھی ہیں اور چچا کے بیٹے بھی ہیں۔ آپ ہی سے نسل رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلی۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا، آپ کی عطرت کا سلسلہ انہی نفوس قدسیہ سے چلا۔ امام حسن مجتبیٰ پیدا ہوئے، امام حسین شہید دشت کربلا پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حسنی اور حسینی شہزادوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسل پاک کو بڑی شان، بڑی عظمت اور بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم جب کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ائمہ اہل بیت، یعنی اہل بیت کے امام۔ وہ عرف عام میں آپ لوگوں کو پتا ہے، جو بزرگ حضرات ہیں وہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح سے، بہت گہرائی میں جانے کے بجائے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں 12 امام، ہے نا، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں 12 امام۔ 12 امام کی شان و عظمت اکثر بیان ہوتی رہتی ہے، گرچہ 12 امام کے پورے نام عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ 12 امام تو سب کو پتہ ہے۔ 12 امام تو 12 امام کہتے ہیں، یا اصطلاح میں ائمہ اہل بیت کہتے ہیں، یا اہل بیت کے 12 امام کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں ان 12 اماموں کو پیدا فرمایا۔ یا یہ 12 امام ایسے مان کر کے چلیں کہ ادھر بعض لوگ اس ترتیب سے بھی دیکھتے ہیں، امام علی علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، پھر ان کے شہزادوں میں جو ترتیب چلی ہے وہ 12 امام ایسے بھی جوڑ کر کے دیکھتے ہیں۔ اور ایک سچی بات یہ ہے، یہ بات بہت کم لوگوں کو ہضم ہوگی مگر یہ کہ ہے سچی، کہ امام حسن ہو یا امام حسین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ایسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے کہ ان شہزادوں کی کل اولاد امام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ہر شہزادہ ان نفوس قدسیہ کا، حسنین کریمین کا، وہ اپنی جگہ امام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ شان اور یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں عرض کروں گا آپ سے تھوڑی دیر میں انشاءاللہ، بہت ساری باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ تو یہ لفظ 12 امام ہے نا، یہ بہت ہی مشہور ہے، بہت ہی معروف ہے۔ ان میں ترتیب کیسے رہتی ہے جو سمجھ میں آنے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام علی علیہ السلام ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے۔ پھر اس کے بعد امام حسین کی اولاد میں ہم لیتے ہیں تو امام حسین کی اولاد میں امام زین العابدین کا نام آتا ہے۔ یہ آپ کے شہزادے امام حسین علیہ السلام کے شہزادے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین یہی وہ امام برحق ہیں جن کی نظروں کے سامنے پورا معرکہ کربلا ہوا ہے۔ معرکہ کربلا ہوا ہے، یہی سیدہ زینب ہے آپ کی بہن، جن کے نظروں کے سامنے پورا معرکہ کربلا ہوا ہے۔ یہ اس کے عینی شاہدین میں جنہیں کہتے ہیں، یہ بیمار تھے، بیمار اتنے شدید بیمار تھے کہ یہ اپنے خیمے سے باہر نہیں نکل سکے۔ مگر ایسے بیمار کو بھی آپ کو پتا ہے کہ جب ہم تاریخ کربلا بیان کرتے ہیں تو انہیں پابند سلاسل کیا گیا، یعنی یہ کہ بیڑیاں ڈالی گئی، زنجیریں پہنائی گئیں، اور جیسے قیدیوں کو قید کر کے لے جایا جاتا ہے ویسے لے جایا گیا تھا۔ تو یہی وہ امام برحق ہے، امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کے صاحبزادے امام باقر، امام باقر یہ بہت بڑی مطلب کی شخصیت، بہت ہی اعلیٰ شخصیت۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امام حسین کے پوتے ہیں، امام حسین کے پوتے ہیں۔ اب امام حسین کے پوتے امام باقر ہیں، اور امام باقر علیہ السلام کے شہزادے امام جعفر الصادق، یعنی جن کے نیاز ہم کرتے ہیں، جن کے کنڈوں کے فاتحہ ہم دلاتے ہیں، یہ ایسے ترتیب ہوگی کہ امام حسین علیہ السلام کے پوتے امام باقر اور امام زین العابدین علیہ السلام کے پوتے امام جعفر الصادق۔ اور شان و عظمت ان کی ایسی ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو، کہ امام زین العابدین ہوں، امام باقر ہوں، یا امام جعفر الصادق ہوں، یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں براہ راست حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے، بلکہ آپ کے گھر سے، آپ کے خانوادے سے کل نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ روئے زمین پر ان شہزادوں سے بڑھ کر کے، ان ائمہ اہل بیت سے بڑھ کر کے آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم امام حسن کو جانتے ہیں، امام حسین کو جانتے ہیں، امام حسن کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، بہت کم امام زین العابدین کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اکثر کرتے رہتے ہیں مگر بہت کم امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، علماء بھی بیان نہیں کرتے، علماء بھی بیان نہیں کرتے۔ امام باقر علیہ السلام کے بارے میں کتنا آپ لوگ جانتے ہوں گے، کتنا سنا ہوگا۔ امام جعفر الصادق کے بارے میں اتنا ہی پتا ہے کہ بھئی ان کے نیاز ہے، امام جعفر کی نیاز ہوتی ہے، کنڈوں کے فاتحہ کھیر پوری وغیرہ بنائی جاتی ہے، کھاتے ہیں کھلاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میں 14 صدیاں گزر گئی ہیں، میں بہت زور دے کر کے بول رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ میرا پیغام جہاں تک پہنچے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ائمہ اہل بیت کو پڑھیں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں بولیں، ائمہ اہل بیت کے بارے میں جانیں کہ اہل بیت رسول اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے اماموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی شان کیسی عظمت عطا فرمائی ہے۔ آج کے دور میں ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ائمہ اہل بیت کے بارے میں بھی معلومات رکھے، ائمہ اہل بیت کے بارے میں جاننے والا بنے، ائمہ اہل بیت کے بارے میں کتابیں بہت ساری ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کرنے والا بنے۔ اور بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ نہ ان ائمہ اہل بیت کے بارے میں جمعہ کے خطابات میں کوئی اہتمام ہوتا ہے، نہ تقاریر میں کوئی اہتمام ہوتا ہے۔ مزاج تو ایسا بنا ہوا ہے کہ بس محرم کا مہینہ آ جائے تو امام حسن امام حسین کا ذکر کرو، اہل بیت کی شان بیان کرو، بس محرم کے 10 دن، اس کے بعد سال بھر تک چھٹی، سال بھر تک چھٹی۔ یہ مطلب ہے کہ مزاج بنا ہوا ہے، اس مزاج سے امت کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے، اس خیال سے یا اس غلط فکر سے امت کو باہر نکالنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام پر آپ نے کبھی غور نہیں کیا؟ اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا نظام کتنا شاندار ہے، اہل بیت رسول اللہ کے بارے میں، آل رسول اللہ کے بارے میں کتنا شاندار نظام ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز ہے، کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز ہے۔ فجر میں مطلب ہے کہ آپ 2 سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 2 فرض پڑھتے ہیں، تو کتنے قاعدے ہوئے؟ 2 قاعدے آپ کرتے ہیں۔ ظہر میں 4 سنت میں 2 قاعدے، 4 فرض میں 2 قاعدے، پھر 2 سنت میں 1 قاعدہ، 2 نفل میں 1 قاعدہ، ٹھیک ہے۔ عصر میں 4 سنت میں 2 قاعدے، 4 فرض میں 2 قاعدے، مغرب میں 2 قاعدے، عشاء میں 4 سنت میں 2 قاعدے، 4 فرض میں 2 قاعدے، 2 سنت میں 1 قاعدہ، 2 نفل میں 1 قاعدہ، 3 وتر میں 2 قاعدے، پھر اس کے بعد 2 نفل میں 1 قاعدہ۔ اتنے قاعدے ہوتے ہیں نا، نماز میں بیٹھتے ہیں التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات پڑھتے ہیں، ہے نا۔ جہاں التحیات پڑھ کر کے درود ابراہیم نہیں پڑھتے، ان میں سے 2-3 آپ نمازوں کو نکالیے، یعنی پہلے جو قاعدے ہوتے ہیں اس کو نکالیے، پھر اس کے بعد دوسرا جو قاعدہ جس میں درود ابراہیم پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو درود ابراہیم کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید، پڑھتے ہیں نا درود ابراہیم۔ تو نماز کے ہر آخری قاعدے میں درود ابراہیم ہے، نماز کے ہر آخری قاعدے میں درود ابراہیم ہے، اور ہر آخری قاعدے میں درود ابراہیم کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کم سے کم اتنا ہی یاد رکھیے کہ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنے کے حکم کے ساتھ ساتھ یہ ضروری قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، کہ درود ابراہیم کے ذریعہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور آپ کی اولاد اور آپ کے اہل بیت پر بھی درود و سلام بھیجو۔ تو 5 وقت یہ اہتمام کیا جاتا ہے، مگر افسوس ہے کہ ہم نے اسے محدود کر دیا۔ بلکہ میں کہنا چاہوں گا کہ آپ سال بھر تک اہتمام کے ساتھ اہل بیت کا ذکر کرتے رہیے، اور اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے جہاں بہت ساری برکتیں رحمتیں ملتی ہیں، وہیں میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اہل بیت رسول اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس، اس محفل پر اپنی رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین سکون ملتا ہے، اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے روح کو اطمینان ملتا ہے، اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے،
اور اہل بیت رسول اللہ کے ذکر سے ایمان میں پختگی آتی ہے، ایقان میں پختگی آتی ہے، دین میں پختگی آتی ہے، اسلام میں پختگی آتی ہے۔ ہمیں اس طرف خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس حوالے سے آج آپ کے سامنے مختصراً صحیح لیکن ایک امام جعفر الصادق علیہ السلام کا مختصر ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں بھی اس سلسلے میں معلومات ہوں اور آپ کی نیاز کے حوالے سے ہو یا آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت محبت پیش کرنے کے حوالے سے ہو، ایک جذبہ پیدا ہو۔ میں نے نسب بتا دیا آپ کو کہ امام جعفر الصادق کون ہے، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ امام جعفر الصادق بیٹے ہیں امام باقر علیہ السلام کے، اور امام باقر علیہ السلام بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، اور امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے۔ یہ سلسلہ آپ کو یاد رہے۔ پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام مرتبہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے کہ آپ کی والدہ یعنی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی والدہ ام فروہ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی ہے، یعنی ادھر سے سرکار صدیق اکبر کا خانوادہ بھی آ کر کے یہاں ضم ہو جاتا ہے، یہ پوتی ہیں۔ آپ کی کنیت بڑی مشہور ہے ابو عبداللہ، اور پھر لقب کیا ہے؟ مشہور لقب صادق۔ صادق یعنی یہ کہ آپ کو یہ لقب جو ملا ہے صادق یعنی سچا، صادق کا معنی سچا، صادق کا معنی سچا۔ چاہنے والے تو اپنی جگہ اس زمانے میں آپ کے جو دشمن تھے، دشمن بھی گواہی دیتے تھے کہ امام جعفر الصادق ہیں، یعنی کہ سچے ہیں، کبھی آپ نے زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے۔ یہ آپ کے القابات میں سے ایک مشہور لقب ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے القابات میں ایک لقب ہے صابر، ایک لقب آپ کا ہے فاضل، ایک لقب ہے طاہر۔ یہ بڑے بڑے مطلب ہے کہ آپ کے القابات ہیں، مگر مشہور لقب کیا ہے؟ الصادق، یعنی سچ بولنے والا، سچ بولنے والا۔ اس لقب کی نسبت اور اس لقب کی شان و عظمت ہمیں بھی دعوت دیتی ہے، ہمیں بھی متوجہ کراتی ہے کہ اے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے ماننے والوں، ان سے عقیدت رکھنے والوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم بھی اہتمام کرو اپنی زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے کا، سچ بولنے کا ہمیشہ اہتمام کرو، سچ بولا کرو، صادق القول بنو، سچے بنو۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سچوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سچوں پر اپنے انعامات نازل کرتا ہے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی سیرت کا یہ بڑا نورانی باب ہے، اور آپ کا یہ مشہور لقب ہے کہ آپ الصادق ہیں، یعنی یہ کہ کبھی زندگی میں آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے، ہم جس معاشرے میں سوسائٹی میں ہیں عادت سی بن گئی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عادتاً جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، اور یہ شیطان کی جانب سے، شیطان کی جانب سے جھوٹ بولنے کی عادت، اللہ اکبر، یہ شیطانی کام، شیطانی صفت، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اللہ اکبر۔ لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑی رہتی ہے، اور میں بتاؤں آپ کو کہ جھوٹ بولنے والوں سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والی جو زبان ہوتی ہے نا، اس زبان سے جو دعائیں نکلتی ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ جس زبان سے تم جھوٹ بولتے ہو اسی زبان سے اگر درود و سلام پڑھو گے تو حضور کی بارگاہ میں وہ درود و سلام قبول ہوگا نہیں۔ جھوٹوں سے اللہ کی رحمت دور۔ احادیث میں بار بار اللہ کے رسول نے متوجہ کرایا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں کے گھروں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کاروبار میں اگر جھوٹ بولیں گے تو پیسہ بہت کمائیں گے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے، تو میں بتانا چاہوں گا کہ نہیں، جھوٹ یہ شیطان کا کام ہے۔ جھوٹ بول کر کے تم بھلے ہی 1,00,000 روپیہ کما سکتے ہو، مثال دے رہا ہوں، جھوٹ بول کر کے تم بھلے ہی 1,00,000 روپیہ کما سکتے ہو، مگر جھوٹ بول کر کے کمانے والا وہ 1,00,000 تمہیں 10,00,000 کے نقصان میں مبتلا کر دے گا، 10,00,000 کے نقصان میں مبتلا کر دے گا۔ یہ اچھی طرح دھیان میں رکھیے۔
ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان دونوں اللہ کی جانب سے، نفع بھی اللہ کی جانب سے اور نقصان بھی اللہ کی جانب سے۔ آگے عرض کروں گا، امام جعفر الصادق کے بڑے پیارے اقوال ہیں، وہ وقت اجازت دے گا تو عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمیں اس طرف خصوصی توجہ کرنا چاہیے اور اس کے ہمیں پابند بننا چاہیے کہ ہم مکمل طور پر کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے اور ہماری اپنی جانب سے ہم اقدام بھی کریں گے کہ بولیں گے تو سچ بولیں گے انشاءاللہ، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ یہ مطلب ہے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کی سیرت پاک کا بنیادی باب ہے، اور اس لحاظ سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی میں نے نسبت بیان کی، اور نسب کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ نسب آپ کا والدہ کے طرف سے ہے، اور والد بزرگوار ظاہر سی بات ہے کہ امام باقر، امام زین العابدین اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ یاد رکھیے، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ نسب آپ کو یاد رہے۔ آپ کی ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی، رمضان کی 8 تاریخ تھی، رمضان کی 8 تاریخ آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اور کتنی عظیم ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ پیدائش آپ کی رمضان میں ہوئی ہجری 80، اور آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کے اعتبار سے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، ہاشمی گھرانے میں ہوئی، وہیں آپ کے ظاہری حلیہ مبارکہ، ظاہری آپ کی شکل و صورت، آپ کے قد و قامت کے بارے میں بھی بہت ساری تفصیل کتابوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ لکھی گئی ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ کا اعتدال کے ساتھ درمیانہ قد تھا، یعنی بہت آپ اونچے بھی نہیں تھے اور بہت پست قد بھی نہیں تھے، میانہ قد تھا، اور چہرہ مبارکہ سفید سرخی ماہل، نہایت خوبصورت، نہایت خوبصورت۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی نورانی شکل و صورت آپ کو عطا فرمائی تھی، بلکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ چہرہ صرف خوبصورتی نہیں تھا، حسین و جمیلی نہیں تھے آپ، بلکہ آپ کے چہرے میں ایک عجیب و غریب چمک بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چمکدار چہرہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ پھر اس میں لکھا ہے کہ اس قدر نورانی چہرہ آپ کا تھا، اس قدر چمکدار تھا، ایسے لگتا تھا آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد کہ ایک چراغ روشن ہوا ہے، ایک چراغ روشن ہوا ہے، ایسا مطلب ہے کہ پیارا چہرہ آپ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ سر کے بال سیاہ اور قدرے گھنگرالے تھے، یعنی کہ گھنگرو بال ہم کہتے ہیں نا، کہ وہ پورے ویسے بھی نہیں تھے اور پورے ایک جیسے بھی نہیں تھے، درمیانی اس طرح کے بال تھے۔ آپ کی ناک مبارک بلند تھی، اور پیشانی بالوں سے بالکل صاف تھی، یعنی پیشانی کشادہ تھی۔ پیشانی کشادہ بولتے ہیں نا، پوری بھری ہوئی پیشانی کشادہ، اوپر سے مطلب ہے کہ پھر بال تھے، اور چہرہ زیادہ روشن لگتا تھا، اور رخسار پر ایک سیاہ تل بھی تھا۔ اتنی مطلب ہے کہ تفصیل آپ کے چہرے مبارکہ کی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ یہ وہ ساری مطلب ہے کہ چہرے مبارکہ کی تفصیل ہے جو ہم امام باقر کے چہرے مبارکہ میں، امام زین العابدین کے، امام حسین، امام حسن اور مولا علی کے چہرے مبارکہ کے تعلق سے پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ آگے بڑھے کہ یہ ساری شباہتیں اس چہرے مبارکہ کی ہے جس چہرے مبارکہ کی شان و عظمت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، یعنی یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارکہ کی جو خوبیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خوبیاں اہل بیت کو عطا فرمائی تھی، بالخصوص امام جعفر الصادق علیہ السلام کے چہرے مبارکہ میں یہ ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آپ کی شان عظمت کا عالم یہ کہ جب آپ، یعنی یہ کہ پہلے تو یہ کہ آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کا مقام و مرتبہ آپ کا ایسا عجیب و غریب کہ آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، آنکھیں کھولی ہیں تو اس گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں جس گھرانے میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔
آپ نے اس گھرانے میں آنکھیں کھولی ہیں جس گھرانے سے علم کی خیرات دنیا کو بانٹی جاتی ہے. آپ اس گھرانے کے شہزادے ہیں جس گھرانے میں اللہ تبارک و تعالی نے امام حسن مجتبی کو پیدا فرمایا، امام حسین علیہ السلام کو پیدا فرمایا، امام زین العابدین کو پیدا فرمایا، امام باقر کو پیدا فرمایا. آپ اس گھرانے میں آنکھ کھولے ہیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم کی وہ دولت عطا فرمائی، وہ شان عظمت عطا فرمائی کہ آپ اپنے زمانے کے علماء میں مقتدا کی حیثیت رکھتے تھے. مقتدا کی حیثیت، امام کی حیثیت رکھتے تھے. امام کی آگے میں عرض کروں گا، امام کی حیثیت رکھتے تھے. آپ نے بڑے بڑے علماء، پہلے تو گھر سے آپ نے علم حاصل کیا. خود مطلب ہے کہ امام باقر علیہ السلام اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، علم حدیث میں، علم تفسیر میں آپ کا کوئی جواب نہیں تھا امام باقر علیہ السلام کا، کیونکہ یہ براہ راست علم حاصل کیے ہوئے تھے امام زین العابدین سے، اور امام زین العابدین براہ راست علم حاصل کیے ہوئے تھے امام حسین، امام حسن سے، اور یہ شہزادے علم حاصل کیے ہوئے تھے امام علی علیہ السلام سے جو باب مدینۃ العلم ہے. اللہ اکبر. اس قدر پختہ علم آپ کا، اس قدر مضبوط علم آپ کا. اللہ اکبر. اس کے علاوہ بڑے بڑے مطلبے کی صحابہ سے بھی اور تابعین سے بھی آپ نے علم حاصل کیا، بڑے بڑے صحابہ سے بھی اور بڑے بڑے تابعین سے بھی. اللہ نے آپ کو تابعی ہونے کا شرف بھی عطا فرمایا ہے. پھر آپ دیکھیں، بچپن ہے امام جعفر الصادق کا، اور بچپن شریف میں بالکل چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا. جید حافظ قرآن تھے آپ، جید حافظ قرآن. اور کیوں نہ ہو امام جعفر الصادق جید حافظ قرآن کہ قرآن آپ ہی کے گھر میں تو نازل ہوا ہے، آپ ہی کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے. صرف قرآن کے حافظ ہی نہیں تھے بلکہ علوم قرآن کے حافظ تھے. الحمد سے والناس تک قرآن مجید کی 6666 آیتوں کی تفسیر، شان نزول، کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی، رات میں نازل ہوئی، اس کا معنی مطلب کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تفصیل کیا ہے، وہ سب کا سب علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. اللہ اکبر. ایسا ہی حال امام باقر علیہ السلام کا تھا، ایسا ہی امام زین العابدین کا. امام حسن، امام حسین بھی ایسے ہی علم والے تھے. آپ کو پتا ہے نا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے، بسم اللہ کی با میں ہے. اور علی بسم اللہ کی با سے وہ سارا علم جانتا ہے، بسم اللہ کی با سے وہ سارا علم جانتا ہے. نہیں کہ ایک نقطے میں پورا قرآن ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو جاننے، اس کو سمجھنے کے لیے علی جیسی شخصیت ہونی چاہیے، علی جیسی پرسنالٹی ہونی چاہیے. یہ انہی کے شہزادے ہیں، یہ انہی کے شہزادے. اللہ نے اتنا بڑا علم آپ کو عطا فرمایا. اللہ اکبر. اور پھر علمی کارناموں کا عالم یہ کہ 15 برس کی آپ کی عمر مبارکہ تھی، تو 15 برس کی عمر مبارکہ تک، یعنی جب امام باقر علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 سال کی تھی، 15 سال کی تھی. یہاں امام زین العابدین کا بھی تذکرہ ہے، اور تربیت مطلب کہ اسی انداز میں ہوئی ہے، شہزادے کی بھی اور پوتے کی بھی تربیت اسی انداز میں ہوئی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان، بڑی عظمت آپ کو علم کے حوالے سے بھی عطا فرمائی، اور اس قدر آپ کو علم کے حوالے سے فضیلت عطا فرمائی کہ مدینہ منورہ میں عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء آپ کے شاگردوں میں سے، بڑے بڑے محدثین، مفسرین آپ کے شاگردوں میں سے. اور آپ نے بہت بڑے پیمانے پر اکابر علماء سے بھی علم دین حاصل کیا. ان میں
حضرت عطا بن ابی رباح ہیں، حضرت نافع ہیں، اور امام زہری وغیرہ ہے، یہ بڑے بڑے مذہب کے علماء ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے، میں آپ کے سامنے اس وقت کیا گناؤں، لیکن یہ کہ اتنا آپ کے علم میں رہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام جعفر الصادق علیہ السلام علم کے حوالے سے ہر فن میں، ہر سبجیکٹ میں امام کی حیثیت رکھتے تھے، ہر فن میں، ہر سبجیکٹ میں امام کی حیثیت رکھتے تھے، اتنا ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آپ کے شاگردوں میں سے بتاؤ میں آپ کو، آپ کے شاگردوں میں سے امام میں مالک جیسی بڑی شخصیت، جن کی متا امام مالک ہے، امام مالک جیسی بہت بڑی شخصیت، امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بہت بڑی شخصیت، حضرت امام سفیان ثوری جیسے بڑے محدث، سفیان بن عینیہ جیسے بڑے محدث وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے، اس سب کے سب امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر آپ کو شان و عظمت عطا فرمائی، اور کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو میں بتاؤں، امام جعفر الصادق علیہ السلام اتنے بڑے علم والے، اتنی بڑی روحانی شخصیت اور اتنی بڑی علمی شخصیت، اللہ اکبر، امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بڑے امام فقہ، امام حدیث، جن کے مقلدین آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، حنفی مسلک کے ماننے والے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بڑی شخصیت آپ کے شاگردوں میں بلکہ آپ کے مریدوں میں شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم جیسی بڑی شخصیت ہے نا، امام اعظم جیسی بڑی شخصیت، امام اعظم جیسا بڑا امام، امام جعفر الصادق کے سامنے ایسے ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے تھے، ایسے ہاتھ باندھے بیٹھے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک موقع پر، بڑی پیاری بات میں آپ کو سنا کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 2 سال تک امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر رہے، 2 سال تک۔ امام باقر کی بھی صحبت آپ کو ملی ہے، یعنی آپ کے والد بزرگوار کی بھی صحبت امام اعظم کو ملی ہے، مگر امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال حاضر رہے، 2 سال حاضر رہ کر کے دن رات اکتساب فیض کیا ہے۔ صرف ظاہری علوم نہیں، باطنی علوم بھی امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر الصادق سے حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ساری دنیا آج امام اعظم ابو حنیفہ کی ماننے والی ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ علمی اعتبار سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اندازہ لگا سکتے ہیں نا، ایسے کم سے کم اتنی تو بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی نے پوچھا کہ اے امام اعظم ابو حنیفہ، یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی؟ بڑھاپے میں ہیں امام اعظم، بوڑھے ہو گئے، آپ کی عمر کتنی ہے ذرا بتائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 2 سال ہیں، بڑھاپے میں، بڑھاپے کو پہنچ گیا۔ بڑھاپا ظاہر سی بات ہے کہ 50-60 سال کے بعد ہی بڑھاپا ہے نا، بڑھاپے میں ہے، بڑھاپے کی عمر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بال سفید ہو گئے سر کے، داڑھی کے، بڑھاپے میں ہیں، بڑھاپے کی عمر میں امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اے امام بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 2 سال کی ہے۔ آپ کے شاگرد اور سوال پوچھنے والے حیران پریشان ہوتے کہ آپ تو بڑھاپے میں، آپ تو پیرانہ سالی کو پہنچ گئے، داڑھی سفید ہو گئی، 2 سال آپ عمر کے ہیں۔ سامنے والا جو سننے والا ہے کہتے کہ یہ غلط تو نہیں بول رہے ہیں حضرت، غلط تو نہیں بول رہے، معاذاللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، ایسے بھی گمان ہوتا ہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے، غلط بول رہے۔ شاگرد یہ بات سمجھ نہیں پائے اور عرض کرنے لگے کہ حضرت وضاحت فرمائیے، اے امام اعظم ذرا سا سمجھائیے، ہم اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ تو بوڑھے ہو گئے،
اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عمر 2 سال کی ہے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی جذباتی ہو کر کے بیان فرماتے ہیں کہ لولا سنتان لحلق النعمان. فرماتے ہیں کہ گرچہ میں ظاہری طور پر بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں, میری عمر کافی ہو گئی ہے, مگر ابو حنیفہ کے نزدیک ابو حنیفہ کی اصل عمر 2 سال کی ہے. میری زندگی کے سارے سال بیکار ہیں, میری زندگی کے اصل 2 ہی سال ہیں, اور وہ 2 سال امام جعفر الصادق کی خدمت میں گزرے ہیں. وہی 2 سال میری زندگی کے اصل سال ہیں, وہی 2 سال میری زندگی کے اصل سال ہیں. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم جیسی بڑی شخصیت یہ جملہ کہہ رہی ہے, تو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شخصیت, آپ کی پرسنالٹی کتنی پاورفل پرسنالٹی رہی ہوگی, کتنی پاورفل پرسنالٹی رہی ہوگی. ہم ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں, اس لیے کہ ہم تقریر کرتے ہیں یا کتاب پڑھتے ہیں یا خطاب سنتے ہیں. یہ کیفیت تو وہ جانتے ہیں جن کی نظروں کے سامنے امام جعفر الصادق کا نورانی چہرہ رہا. یہ تو وہی جانتے ہیں, یہ تو وہی جانتے ہیں. اب امام اعظم ابو حنیفہ کہہ رہے کہ میری زندگی کے 2 ہی سال ہے. یعنی یہ کہ اللہ والوں کی صحبت میں جو وقت گزرتا ہے وہی زندگی کا اصل وقت ہے, اور سارا وقت تو فضول ہے. سارا وقت تو کیا ہے بولیے, فضول ہے. مگر اب ہماری آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ دنیا داری کے دلدل میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ نہ ہمارا دل اللہ کے گھر میں لگتا ہے, نہ ہمارا دل اللہ کے ذکر کی محفل میں لگتا ہے, نہ ہمارا دل قرآن کی تلاوت میں لگتا ہے, نہ ہمارا دل حضور علیہ السلام کے درود پاک کی محفل میں لگتا ہے, اور نہ ہی ہمارا دل اللہ والوں کی صحبت میں لگتا ہے. یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. اب ان اللہ والوں کی باتیں جو آپ سماعت کر رہے ہیں, اس سے ہمیں تھوڑا سا سبق حاصل کرنا چاہیے, تھوڑی سی ہمیں توجہ کرنا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ جیسی بڑی شخصیت کہہ رہی ہے کہ میری زندگی کے سارے سال بیکار ہیں, میری زندگی کے اصل عمر تو 2 ہی سال ہے جو امام جعفر الصادق علیہ السلام کی خدمت میں گزرے ہیں, آپ کی خدمت میں گزرے. یہی میری زندگی کے 2 اصل سال ہیں. اور ان 2 سالوں میں آپ نے صرف حدیث کی سند نہیں لی, صرف تفسیر کا علم حاصل نہیں کیا, صرف فقہ کا علم حاصل نہیں کیا, بلکہ ان 2 سالوں میں امام اعظم ابو حنیفہ ظاہری علوم بھی حاصل کرتے ہیں, اور اس سے زیادہ روحانی علوم حاصل کرتے ہیں, اس سے زیادہ روحانی علوم حاصل کرتے ہیں, اس سے زیادہ روحانی علوم حاصل کرتے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں, امام جعفر صادق علیہ السلام اتنے بڑے مفسر, اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے فقیہ تھے. آپ علیہ السلام کی شخصیت, آپ کی سیرت کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے. اکثر آپ کا مقابلہ دہریوں سے ہوتا رہا. دہریے جانتے, اکثر دہریوں سے مقابلہ ہوتا تھا جو اللہ کو نہیں مانتے تھے, اللہ کو نہیں مانتے تھے. دہریوں سے مقابلہ ہوتا تھا. اس زمانے میں بھی دہریے ہوتے تھے, اس دور میں بھی دہریے ہیں, اس دور میں بھی ہیں دہریے. تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے دہریوں سے. ان کا اب ہم کہتے ہیں آج کی تاریخ میں کمیونسٹ, ان کا کوئی مطلب ہے کہ دھرم نہیں ہوتا. لا دین, بے دین جس کو کہتے ہیں نا, جس کا دین نہیں, اس کا دھرم نہیں. وہ مطلب ہے کہ سائنس کو مانتے ہیں یا نیچرل جو چیزیں ہیں انہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ رسول یہ وہ کچھ نہیں, بس دنیا چل رہی ہے ایسے ہی چلے گی, ایسا ہی مطلب ہے کہ ہے ماحول, ایسا ہی حال ہے وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب ہے کہ بہت سارے کی ہوتی ہے, وہ اللہ کو ماننے والے نہیں ہوتے, نہ عقیدت توحید کے نہ عقیدت رسالت کے ماننے والے ہوتے. ایسے ہی مطلب ہے کہ ایک مرتبہ مقابلہ ایک دہریے سے ہوا, ایک دہریے سے ہوا. اللہ اکبر. ایک دہریے سے مقابلہ ہوا اور اس نے مطلب ہے کہ کہا کہ اللہ ہے, اللہ ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. آج بھی مطلب ہے کہ اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ ہے, اس کا کیا ثبوت ہے, اللہ ہے, اس کا کیا ثبوت ہے. عموماً اس طرح کی باتیں بہت سارے جاہل قسم کی پیر کرتے رہتے ہیں, گمراہ کرتے ہیں, بھٹکاتے ہیں, بہت سارے نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں, اور کچھ زیادہ سمجھ میں نہیں آتا تو گانجا پلا دیتے ہیں. کیا پلاتے؟
گانجا پلاتے ہیں. ہوتے ہیں سر، ہر جگہ ہیں ایسے لوگ ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات، گانجا پلا دیتے ہیں اور پلا کر کے بہکی بہکی باتیں کرواتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. خیر ایک الگ وہ بھٹکے ہوئے لوگوں کی دنیا ہے. خیر ہمیں اس میں جانا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، میں نوجوانوں سے بھی خطاب کر رہا ہوں، میرا پیغام دور دور تک پہنچے. توجہ کریں، آپ پریکٹیکلی طور پر جاننے سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے پہلے تو یہ کہ دیکھنے دکھانے سے پاک ہے. قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، یہی ایمان ہے. نظر آنے والا اللہ نہیں ہے، جو نظر آتا ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو اللہ ہے وہ نظر آتا نہیں ہے. ہمیں بتایا یہ گیا اور پڑھایا یہ گیا، سمجھایا یہ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا احساس کرو. کیا کرو؟ احساس کرو. ایمان احساس اور محسوس کا نام ہے. ایمان احساس اور محسوس کا نام ہے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. احساس اور محسوس کا نام ایمان ہے. احساس اور محسوس کا نام ایمان ہے. اور ہمیں زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم ایمان کہتے ہیں بن دیکھے ماننے کو. ایمان کہتے کسے؟ بولیے، بن دیکھے ماننے کو. بن دیکھے ماننے کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ اس ایک کے دیکھے ہوئے کے بتانے پر ایمان لانا. ہمیں کچھ نہیں پتا ہے، ہمیں اتنا پتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب اللہ کا دیدار فرمایا ہے. آپ نے اللہ کو دیکھا ہے اور دیکھ کر کے بتایا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہے. حضور نے بتایا ہے اور حضور کے بتانے پر ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم بن دیکھے ہوئے پر ایمان لاتے. ترتیب کیسی ہے؟ ہم بن دیکھے، بولیے، ہم بن دیکھے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ ہم بن دیکھے ہیں. دیکھا کس نے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہے. ان کے دیکھے پر ہم بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. یہی مطلب کہ دین ہے. یہی اللہ کی ذات پر ایمان لانے کا وہ طریقہ ہے جو طریقہ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ والوں نے صوفیاء نے بتایا. یہ ہمارے لیے ہو گیا. اب دہریے سے مقابلہ. آپ فرماتے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام اس سے خطاب کر کے دہریے سے اس سے فرماتے ہیں کہ مجھے بتا. وہ کہتا ہے کہ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے؟ مجھے بتا. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بتا کہ تو سفر کر رہا ہے دریا میں سفر کر رہا ہے. کبھی ایسا تیرے ساتھ ہوا ہوگا کہ تو نے دریا میں سفر کیا ہے اور سفر کرتے کرتے کشتی میں سوار ہے، سفر کر رہا ہے اور طوفان آ گیا. کیا آ گیا؟ طوفان آ گیا. بہت ہی غور سے سنیے، امام جعفر الصادق علیہ السلام سمجھا رہے ہیں ایک دہریے کو. اور اس سے آج کے پرفتن دور میں، چونکہ آج کا دور بھی ارتداد کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، باضابطہ طور پر سوشل میڈیا کے ذریعہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پر مسلمانوں کو ایمان سے ہٹانے کی بڑے پیمانے پہ سازشیں چل رہی ہے، مرتد بنانے کی، اللہ رسول سے دور کرنے کی سازشیں چل رہی ہے. ایسے دور میں میں نے کہا نا کہ ضروری ہے امت کے لیے کہ وہ ائمہ اہل بیت کو پڑھیں، ائمہ اہل بیت کو جانیں، ائمہ اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں. امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو سفر کر رہا تھا سمندر میں، تیری کشتی تھی، طوفان آ گیا، تیری کشتی طوفان کا شکار ہو گئی اور تو کشتی سے الگ ہو گیا. اب ڈوبنے والا تھا کہ تیرے قریب ایک لکڑی کا ٹکڑا آ گیا. کشتی تھی، تیرا پورا اعتماد بھروسہ کشتی میں تھا کہ میں کشتی میں سوار ہوں، منزل پہ پہنچ جاؤں گا، مگر کشتی نے ساتھ چھوڑ دیا اور تو ایک لکڑی کے ٹکڑے سے جڑ گیا اور اس لکڑی کے ٹکڑے سے چپک کر کے اس کا سہارا لے کر کے تو کسی طرح چلتے کنارے کے قریب پہنچ گیا. اور کنارے کے قریب جیسے ہی پہنچا، اسی سے سن رہے ہے نا، کنارے کے قریب جیسے ہی پہنچا تو وہ لکڑی کا سہارا بھی تیرے ہاتھ سے
نکل گیا. جب وہ لکڑی کا سہارا تیرے ہاتھ سے نکل گیا، فرماتے ہیں کہ وہ لکڑی کا سہارا تیرے ہاتھ سے نکل گیا تو اس لمحہ، بہت ہی غور سے سنیے گا، اس لمحہ جو لکڑی کا سہارا تیرے ہاتھوں سے نکل گیا، اس لمحہ ظاہری طور پر کنارے پہنچنے کا کوئی آسرا، کوئی سہارا، کوئی وسیلہ، کوئی راستہ نہیں تھا. مجھے بتا کہ اس لمحے تیرے دل میں یقیناً امید رہی ہوگی، آخری امید رہی ہوگی کہ میں تھوڑی سی کوشش کروں تو کنارے پہنچ جاؤں گا. اسی امید کا نام اللہ ہے. کیا فرمایا؟ اسی امید کا نام، بولیے، اسی امید کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. اللہ اکبر. اتنا سمجھانا تھا کہ وہ دہریہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. وہ اللہ کو ماننے والا نہیں تھا. تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا. کہا یہ تو میری زندگی میں ہوا ہے، یہ تو واقعہ میری زندگی میں ہوا ہے. کہا کہ اسی تھوڑی امید کا نام اللہ ہے. وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ کہا نہیں. وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، کچھ کہا نہیں. تھوڑی دیر خاموش رہا، اس نے کچھ کہا نہیں. فوراً امام جعفر الصادق علیہ السلام کے دستے مبارک کو پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کہنے لگا کہ اے ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے، کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دے، کلمہ پڑھا کر کے مجھے مسلمان بنا دے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا علم مبارک، یہ امام جعفر الصادق کی شان عظمت، ایک تو ایک مثال ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسی شان، ایسی عظمت، اللہ اکبر. بہت سارے علوم فنون دنیا میں مشہور ہیں، ان میں ایک علم ہے علم جفر. علم جفر، یہ علم جفر بعد میں ہوا، اصل میں یہ علم جعفر ہے، اور یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام کے قدموں سے منسوب ہے. یہ علم جفر بہت ہی عظیم علم ہے، بہت ہی عظیم علم ہے. اللہ اکبر. کل کیا ہونے والا ہے، کب کون کہاں مرنے والا ہے، کون کہاں پیدا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس طرح سے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. میں بتا رہا ہوں، علم غیب اللہ ہی جانتا ہے، وہ جاننے والا نہیں بلکہ علم غیب کا مالک ہے. پر وہ جسے چاہے علم عطا فرمائے، اس کی شان ایسی، جسے چاہے اسے علم عطا فرمائے. اللہ اکبر. امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس یہ علم کی دولت، یہ علم کی شان، یہ علم کی عظمت کہ آپ کی چوکٹ سے، آپ کے در سے علوم و فنون کی خیرات تقسیم ہوتی تھی. بڑے بڑے دہریے آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آتے تھے. اللہ اکبر. امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شان و عظمت کا کیا کہنا اور کیا بتاؤں میں آپ کو. اللہ اکبر. بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ، بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی. ایک بڑا مشہور واقعہ آپ کے حوالے سے کتابوں میں لکھا گیا ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ. فرماتے ہیں حضرت لیث بن سعد، حضرت لیث بن سعد یہ کہتے ہیں کہ میں 113 ہجری میں پیدل حج کو گیا. ہجری کون سی تھی؟ 113. یعنی اس وقت امام جعفر الصادق علیہ السلام کی عمر مبارکہ 33 سال کی تھی. 33 سال کی کہتے ہیں نا، بھری جوانی، 33 سال کی آپ کی عمر مبارکہ تھی امام جعفر الصادق علیہ السلام کی. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حج کو گیا پیدل. جب میں مکہ مکرمہ پہنچ گیا تو عصر کی نماز کے وقت، مکہ مکرمہ پہنچا، عصر کی نماز کے وقت جبل ابو قبیس پر چڑھ گیا. جبل ابو قبیس جو صفا پہاڑی کے پاس ہے. آپ لوگ میں سے بہت سارے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں، آپ میں سے بہت سارے ہیں جو حج کر کے آئے ہیں. تو صحیح جہاں کرتے نا، صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا. صفا پہاڑی کے پاس جبل ابو قبیس ایک پہاڑ تھا. اب تو وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہاں مکانات بنے، ہوٹل وغیرہ بن گئے وغیرہ وغیرہ. اس صفا کی پہاڑی جہاں سے صحیح شروع ہوتی ہے وہاں پہ جبل ابو قبیس ہے. اور یہی وہ جبل ابو قبیس ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے. جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر کے
یہ بہت ہی مشہور پہاڑوں میں سے ایک مشہور پہاڑ جو بالکل حرم کعبہ سے متصل رہا ہے. وہاں پر فرماتے ہیں کہ میں اس پہاڑی کے پاس گیا, وہاں میں نے ایک صحاب کو بیٹھے ہوئے دیکھا, ایک صحاب کو بیٹھے ہوئے دیکھا. حضرت لیث بن سعد یہ کہتے ہیں, یہ بھی بڑے اللہ والے بڑے محدث گزرے ہیں, کہا کہ وہ دعائیں مانگ رہے تھے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں انہیں جانتا نہیں تھا, وہ دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں, بالکل نوجوان ہیں اور تڑپ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, تڑپ کر کے اور دعا کر رہے ہیں, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رب یا رب یا رب یا رب, اس کی کثرت کر رہے ہیں. اور اس والہانہ انداز میں یا رب یا رب یا رب کہہ رہے تھے کہ ان کے انداز کو دیکھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی تھی. پھر حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حیران پریشان ہو رہا تھا کہ یہ کس انداز میں کہہ رہے ہیں. پھر یا رب کہتے 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 وہ نوجوان شخصیت یا ربا یا ربا یا ربا یہ مطلب ایک ہی کہنے لگے, اور اس والہانہ انداز میں کہنے لگے کہ میں پریشان ہو گیا کہ کس والہانہ انداز میں یا ربا یا ربا یا ربا فرما رہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا اللہ اس کی کثرت سے اس کا ذکر کرنے لگے. پھر یا اللہ کے بعد فرماتے ہیں کہ یا حیو یا حیو یا حیو یہ ذکر کرنے لگے. پھر اس کے بعد یا رحمان یہ ذکر کرنے لگے. پھر اس کے بعد یا رحیم یا رحیم یا رحیم یہ ذکر کرنے لگے. پھر کثرت سے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین والہانہ انداز میں تڑپ کر کے کہہ رہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, یہاں تک کہ میں حیران و پریشان ہو کر کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا کہ یہ کیسی شخصیت ہے جو اس قدر جوش کے ساتھ والہانہ انداز میں اللہ کو یاد کر رہی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں قریب بیٹھ گیا میں بھی. اس کے بعد وہ کہنے لگے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کر رہے ہیں, وہ نوجوان شخصیت جو اللہ کا ذکر کر رہی تھی, اللہ کو یاد کر رہی تھی, وہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ, ذرا غور سے سنیے, یا اللہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں, اے اللہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں. اللہ اکبر. وہ عطا فرما, اے اللہ میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں انگور کھاؤں, وہ عطا فرما. اور میری چادریں بھی پرانی ہو گئی ہیں. احرام کی ہوتی نا چادر, ایک چادر تہبند کی اور چادر اوڑھنے کی, وہ دو اوڑھے ہوئے تھے, اللہ احرام کی حالت میں تھے. کہنے لگے کہ اے اللہ میری چادریں بھی پرانی ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں, وہ خود حرم کعبہ میں ہیں اور وہ بھی خود احرام کی حالت میں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, وہ خود کہتے ہیں اپنے آپ کے بارے میں کہ اللہ کی قسم, یعنی یہ کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس نوجوان شخصیت کی زبان سے ابھی یہ الفاظ پورے ادا نہیں ہو پائے تھے کہ ایک طرف انگور کی ٹوکری نظر آئی اور دوسری جانب دو بڑی پیاری نورانی چادریں نظر آئی. ایک طرف انگور کی ٹوکری اور دوسری جانب دو نورانی چادریں نظر آئیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ حالت دیکھ کر کے میں پریشان ہو گیا. حالانکہ وہ فرماتے ہیں, حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں, حالانکہ وہ موسم انگور کا نہیں تھا. ہم بھی بیجاپور میں ہم آپ انگور کھاتے ہیں تو انگور کا موسم ہوتا ہے نا, 3-4 مہینے انگور چلتے ہیں, اس کے بعد انگور کا موسم ختم ہو جاتا ہے نا. اب ایک ہی دوسرے ممالک کے انگور اب آتے ہیں, کولڈ اسٹوریج میں رکھ کر, فریج میں رکھ کر کے لوگ بیچتے کرتے. اب ہوتا ہے, وہ 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, جس موسم میں جو پھل آتا تھا وہی پھل کھایا جاتا تھا. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ وہ موسم انگور کا موسم نہیں تھا, مگر پھر بھی انگور کی بڑی پیاری ٹوکری لا کر کے رکھی ہوئی ہے اور دو چادریں بھی آپ کے قریب رکھی ہوئی ہے. انہوں نے انگور کھانے کا ارادہ کیا, یعنی یہ کہ انگور وہاں پہ رکھے ہوئے تھے, انگور, اللہ اکبر, آپ نے انگور کھا لیے, چادر آپ کے پاس تھی. اللہ اکبر. جیسے ہی فرماتے حضرت لیث بن سعد کے وہ نوجوان شخصیت انگور کھانے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے بھی کہا کہ حضرت مجھے بھی دیجئے. میں نے کہا کہ حضرت مجھے بھی دیجئے. تو وہ نوجوان شخصیت کہتی ہے
کہ اس میں تیرا حق نہیں ہے، اس میں تیرا حق نہیں ہے. تو یہ حضرت لیث بن سعد جان کہتے کہ یہ شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، نوجوان کوئی معمولی نہیں ہے. وہ ادب سے عرض کرنے لگے کہ نہیں، میرا بھی حق ہے اس میں، اور میرا حق یوں ہے کہ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے تو میں پیچھے سے آمین کہہ رہا تھا. کیا کہنے لگے کہ اس میں میرا بھی حق ہے کہ آپ دعا کر رہے تھے تو میں پیچھے سے آمین کہہ رہا تھا. تو کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، آ قریبا بلایا، اور بلا کر کے آپ نے انہیں انگور کھلایا. اور انگور جیسے ہی کھلایا تو حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے جو انگور کھایا، زندگی میں بہت کھایا تھا انگور، مگر یہ کہ ایسی لذت والا انگور میں نے زندگی میں کبھی کھایا نہیں تھا. ایسا مطلب کہ لذت والا انگور تھا. اللہ اکبر. آپ دعا کر رہے تھے تو میں نے آمین کہا، انگور آپ کو کھلایا گیا. اور بڑی عجیب و غریب مطلب ایک چیز بتا دیں کہ انگور کھایا میں. کھانے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ کے قریب مجھے عجیب و غریب چیز ایسی دکھائی دی جو کبھی میں نے عمر میں دیکھی نہیں تھی اس نوجوان کے قریب. پھر انہوں نے فرمایا کہ ان دونوں چادروں میں سے جو تمہیں پسند ہو لے لو. تو امام وہاں پہ مطلب کہ حضرت لیث بن سعد جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انگور کھا رہے تھے، وہ نوجوان شخصیت کہتی کہ ان میں جو چادریں ہیں ان میں سے جو تمہیں پسند ہے لے لو. انگور کھایا ہے تو چادر بھی لے لو. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے حضرت چادر کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر کی ضرورت نہیں ہے. پھر فرمانے لگے کہ ذرا سامنے سے ہٹ جاؤ، میں ان کو پہن لوں. تو آپ نے وہ دونوں چادریں پہنی. میں ایک طرف ہو گیا، پھر انہوں نے ایک چادر تہبند باندھ لی اور ایک چادر اوڑھ لی، اور جو دو پرانی چادریں تھیں وہ دونوں چادریں اپنے ہاتھ میں لے لی. ہاتھ میں لے کر کے پھر وہ جبل ابو قبیس سے نیچے اترنے لگے. اور جبل ابو قبیس سے نیچے اترے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا کہ جانوں تو صحیح کہ یہ کون ہے، یہ نوجوان ہیں کون، ایسی عظمت والے نوجوان کہ یہ دعا کر رہے اللہ کی بارگاہ میں، یہاں ان کی دعا پوری ہو رہی ہے، یہ ہیں کون. میں ان کے پیچھے پیچھے اتر گیا، اور جب وہ صفا مروہ کے درمیان پہنچے تو ایک سائل یعنی ایک فقیر، ایک مانگنے والا آپ کے قریب آیا، اور آ کر کے اس نے سلام کیا اور کہنے لگا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے، یہ کپڑا مجھے دے دیجئے. اللہ اکبر. یہ کپڑا مجھے دے دیجئے، اللہ جل شانہ آپ کو جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا. وہ دونوں چادریں آپ نے اس مانگنے والے کو دے دیا. میں قریب اس مانگنے والے کے پہنچا. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں قریب اس مانگنے والے کے پاس پہنچا، اور جس نے وہ پرانی چادریں آپ سے لے لی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جس سے تو نے یہ چادریں حاصل کی ہے. اللہ اکبر. وہ سائل جواب دیتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا جن سے میں نے چادریں حاصل کی اور جن کے پیچھے پیچھے آپ چل رہے ہیں، یہ کوئی اور نہیں، یہ شہزادہ رسول امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے. یہ کوئی اور نہیں، یہ شہزادہ رسول امام جعفر الصادق علیہ السلام ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ. یعنی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ بڑی ہستی ہے جنہیں رب تبارک و تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنائے. ان کی شان عظمت یہ ہے کہ یہ بھوکے ہو جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ سے کھانا حاصل کرتے. ان کی چادریں پرانی ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں چادریں عطا فرماتا ہے. مگر کربلا میں وہ وقت نہیں تھا کہ وہاں کرامت دکھائی جائے. وہاں کرامت دکھائی اس لیے نہیں جانی تھی کہ وہاں استقامت کو مضبوط کرنا تھا، دین کو مضبوط کرنا تھا. اگر وہاں کرامت دکھائی جاتی تو پھر پورا دین کرامت پر ڈیپینڈ ہو جاتا تھا، استقامت ہٹ جاتی تھی. آپ کے جد بزرگوار نے کربلا میں استقامت دکھائی، اور آپ کے شہزادوں نے پوری دنیا کو ٹھوکر مار مار کے کرامتیں دکھائی، ٹھوکر مار مار کے کرامت دکھائی، اور ایسی کرامتیں دکھائیں کہ صبح قیامت تک ایسی کرامتیں کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ امام جعفر الصادق علیہ السلام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو مانگتے ہیں اللہ انہیں وہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. پھر عزت اور شان کا عالم دیکھیے، عزت اور شان کا عالم کہ ان کی شان و عظمت کو دیکھ کر ایک دو نہیں، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، اللہ اکبر، آپ کے کفش بردار، آپ کے شاگرد، آپ کے غلاموں کے زمرے میں نظر آتے ہیں.
اللہ اکبر. امام جعفر الصادق علیہ السلام کہ ویسی شان و عظمت اتنی بڑی ہے کہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے مجھے، ورنہ میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا. انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ مزید مطلبے کی گفتگو ہوگی تو کوشش کروں گا کہ آپ کی تعلیمات پر، آپ کے ارشادات پر ہم آپ گفتگو کریں. ایک سے بڑھ کر کے ایک آپ کے نصائح ہیں، نصیحتیں ہیں، اقوال آپ کے پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے. امام جعفر الصادق علیہ السلام کا ایک ایک قول ایسی عظمتوں والا ہے کہ اس پر ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. آپ کا خطاب ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ خطاب کے لیے بیٹھتے تھے، آپ کا خطاب ایسا ہوتا تھا کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے محدثین دم بخود رہ جاتے تھے. آپ کی علمی شان و عظمت ایسی، اور آپ کا عمل مبارک جیسا کہ میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ عظیم شخصیت ہے جن کا دن روزے میں گزرتا تھا اور جن کی راتیں مصلی کے پشت پر گزرتی تھی. یہی امام علی کی شان، یہی امام حسن مجتبی کی شان، یہی امام حسین علیہ السلام کی شان، یہی امام زین العابدین کی شان، یہی امام باقر علیہ السلام کی شان، اور یہی شان امام جعفر الصادق علیہ السلام کی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے منتخب کر لیا تھا. اللہ اکبر. کرامتیں تو ٹھوکروں میں ہیں جی، کرامتیں تو ٹھوکروں میں ہیں. اتنی ساری کرامتیں ٹھوکروں میں رہنے کے باوجود بھی عبادت کا عالم ایسا، اللہ اکبر، کہ پوری پوری رات سجدے میں گزر جاتی تھی، پوری پوری رات مصلی کی پشت پر گزر جاتی تھی. عرب کی سردی بڑی کڑاکے کی سردی، کڑاکے کی سردی میں بھی آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنے رب کو مناتے تھے. پوری رات مصلی پہ نفل نمازوں میں گزارتے تھے. سجدے میں امام جعفر الصادق علیہ السلام کا معاملہ یہ کہ سر سجدے میں لے جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کے گھر والے بتاتے کہ مصلی بھیگ جاتا تھا، آپ کی آنکھوں سے جائے نماز بھیگ جاتی تھی، مصلی بھیگ جاتا تھا. اتنا روتے تھے اللہ کی بارگاہ میں. ہم تو بڑے گناہگار اور بڑے سیاکار ہیں، ہمارے دن بھی غفلتوں میں گزرتے ہیں، ہماری راتیں بھی غفلتوں میں گزرتی ہیں، ہمیں توفیق تک نہیں ہوتی. نفل نمازیں تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ہمارے فرض نمازوں کا بھی پتہ نہیں ہے، واجب نمازوں کا بھی پتہ نہیں. ہم سے فرض نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے، واجب نمازیں بھی چھوٹ رہی ہے. ہمیں خود اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کا خیال نہیں ہے. نفل تو بہت دور کی بات ہے. ہماری پوری زندگی ہی غفلت میں گزر رہی ہے. ہم اس خوش فہمی میں ہیں نوجوان کہ ہماری جوانی باقی رہے گی. ہم خوش نصیب، ہم اپنے آپ کو خوش فہمی میں مبتلا، غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں کہ ہم جو دندناتے گھومتے پھرتے رہتے، ہماری جوانی ہمیشہ باقی رہے گی، ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمیں مرنا نہیں ہے. اللہ اکبر. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچپن سے لے کر کے جوانی، جوانی سے لے کر کے بڑھاپا، بڑھاپے سے لے کر کے بیماری تک، قدم قدم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو متنبع کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے کہ اے بچے تو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، یعنی یہ کہ تم موت کی جانب ایک قدم آگے بڑھا ہے. جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا جاتا ہے تو اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ تو اب بڑھاپے کی جانب قدم بڑھا رہا ہے، یعنی کہ موت کی طرف ایک قدم اور تیرا بڑھ گیا ہے. جب بیماری آتی ہے تو اشارے ملتے رہتے ہیں کہ یہ بیماری آئی ہے، سمجھ جا. بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ راہ راست پر آ جا. بیماری آ جاتی ہے، ٹھوکر لے جاتی ہے، اللہ سمجھاتا ہے کہ سمجھ جا، راہ راست پر آ جا. مگر ہم ہیں کہ ہم غفلت کا شکار ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم دندناتے گھومتے پھرتے رہیں گے، ہم من مانی کریں گے، ہم غیبت، چغلی، حسد، بغض اس میں مبتلا ہو گئے، جھوٹ میں مبتلا ہو گئے، تکبر آ گیا مسلمانوں میں، غرور آ گیا مسلمانوں میں، گھمنڈ آ گیا مسلمانوں میں. اللہ اکبر. ایسے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر سے دور ہو گئے. جی اللہ کے گھر سے دور ہو گئے. بہت مشکل سے ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں. معاف کرنا مجھے اگر میری بات کڑوی لگ رہی ہے، بہت مشکل سے ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جمعہ کی نماز کم سے کم ہمیں پڑھنی چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم ایسے خواب غفلت کا شکار ہیں. اللہ اکبر. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو. اگر نوجوانوں اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اتنی بات دھیان میں رکھنا کہ حالات بھی کبھی بدلنے والے نہیں ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے کہ جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بھی نہیں بدلے گا۔ آج مسلمانوں میں غریبی ہے، آج مسلمانوں میں بھوک مری ہے، آج مسلمانوں میں کرائم زیادہ ہو گئے، آج مسلمانوں سے پولیس اسٹیشن آباد ہیں، آج مسلمانوں سے کورٹ آباد ہیں، آج مسلمانوں سے لفڑے جھگڑے، انتشار، اختلاف، قتل، غارت گیری وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں عام ہو گئی ہیں۔ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا نشے کا عادی بن گیا ہے، گانجا پیتا ہے مسلمانوں کا ایک نوجوان طبقہ، نشہ کرتا ہے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ۔ بات سنیے میری، میں بہت ہی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نشہ کرتا ہے، نشے کی گولیاں کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا نوجوان طبقہ، اللہ اکبر۔ میں نوجوانوں سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ تو ہماری قوم کا مستقبل ہو، فیوچر ہو، آپ ہمارا اسلام کا فیوچر ہو، ملت اسلامیہ کا فیوچر ہو۔ اور ملت اسلامیہ کا فیوچر، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ ساری باتیں اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائیں، اور جس امام جعفر الصادق کے ہم ماننے والے ہیں، یہ وہ امام جعفر الصادق ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے۔ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم آپ امام جعفر الصادق کے نقش قدم پر چلے۔ دیکھیے کتنے بڑے پیمانے پر ترکی میں زلزلہ آیا، کتنے بڑے پیمانے پہ شام میں زلزلہ آیا، کتنے بڑے پیمانے پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چند سیکنڈز کے اندر مر گئے، چند سیکنڈز میں۔ اللہ اکبر، ایسی ایسی تصویریں دیکھنے میں آ رہی ہیں اخبارات میں، سوشل میڈیا میں، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، بوڑھی عورتیں، بوڑھے مرد شہید ہو گئے، علماء شہید ہو گئے۔ آپ غور کر کے دیکھیے، چند سیکنڈز میں، وہ رات میں سو گئے تھے، اپنے گھر میں سو گئے تھے نا، یہی سوچ کر کے، یہی پلان کر کے سوچے تھے کہ اب صبح اٹھیں گے، مگر انہیں کیا پتا کہ وہ ایسی نیند سو گئے کہ اب قیامت کے دن ہی انہیں اٹھنا ہے۔ ان میں سے کسی کو نہیں پتا تھا۔ لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہو گئے، بیٹیاں بیوہ ہو گئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بڑھاپے کا سہارا ان سے ختم ہو گیا ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بڑی محبت کے ساتھ، پتہ نہیں کب کس کا وقت آئے گا، کیا ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، تبدیلی لا کر کے امام جعفر الصادق علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بنے، سچے بنے، ملت کا درد اپنے اندر پیدا کریں، نمازوں کے پابند بنے، مصلی پہ بیٹھنے والے بنے، دعا کرنے والے۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں کیا کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ ارے دعا میں ایسی تاثیر ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر۔ ایسی دعا کرنے والے بنو، ایسی دعا مانگنے والے بنو۔ توجہ کریں گے نا انشاءاللہ تعالی، توجہ کریں گے، ایسی امید ہے۔ 22 رجب کو اہتمام کیجئے امام جعفر الصادق کے نیاز کا، خوب اہتمام کیجئے، خوب اہتمام کر کے خود بھی مطلب ہے کہ کھائیے، دوسروں کو بھی کھلائیے۔ یہ سیرت جو کچھ آپ نے سنی ہے یہ سب کو بتائیے۔ ہم سب مل کر انشاءاللہ تعالی دعا کرتے ہیں۔ ترکی اور شام کے حادثے کے حوالے سے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر لوگ شہید ہوئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر دعا بھی کریں گے۔ آئندہ جمعہ مزید انشاءاللہ تعالی ہم امام جعفر الصادق علیہ السلام کی سیرت اور آپ کے ارشادات پر بھی گفتگو کریں گے۔ مزید میں عرض کروں گا آپ سے آئندہ جمعہ انشاءاللہ تعالی۔ یہ مغفرت کی دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ مفتی محمد اقبال چشتی کا انتقال ہوا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اور حضور کی امت میں جتنے انتقال کر گئے سب کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اور یہاں شب معراج بروز سنیچر ہے، آئندہ جمعہ پھر ہم اعلان کریں گے۔ اور جمعے کے دن یعنی کہ آئندہ جمعے کو حضرت کا عرس ہوتا ہے، سندل عرس ہوتا ہے، اس کا اہتمام رہے گا۔ مغرب کی نماز ہو سکے تو آپ تشریف لائے گا۔ آئندہ جمعہ مزید اس سلسلے میں اعلان کریں گے، اس میں بھی آپ تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ چندے کے لیے مولانا تشریف لائیں میسور سے۔ مولانا سے میری گزارش ہے کہ آپ گیٹ کے پاس کھڑے رہیں فرض نماز کے ساتھ۔ آپ بالکل آخری میں نماز پڑھیے گا پیچھے، فرض نماز کے ساتھ۔ ہمارے بہت سارے بھائی، ان کی بہت ساری مصروفیات رہتی ہیں، بڑا کاروبار رہتا ہے اور نفل وغیرہ پڑھتے نہیں ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، تو آپ ان سے بھی ملاقات کر لیجئے گا وہاں گیٹ پر۔
آپ میسور سے بہت دور سے آئے ہیں، آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ انہیں چندہ دے کر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ، زیادہ سے زیادہ دیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی برکتوں سے عالم اسلام پر کرم فرمائے، بالخصوص اپنے محبوب علیہ السلام کی وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ترکی کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، شام کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، بلاد اسلامیہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے، اور جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت نعیم میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اس طرح کے ارضی سماوی بلیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اور اس دیش میں رہنے بسنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بلیات سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ہم سب کی دعائیں مولا ترکی اور شام کے مہلوکین اور مظلومین اور متاثرین کے حق میں قبول فرما، اور ہم سب کو عالم اسلام کا سچا خادم بنا، اور ہماری دعائیں امام جعفر الصادق علیہ السلام کی وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔